خاموش. ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد. سبحان اللہ. آپ حضرات بھی بولیں گے کچھ؟ ماشاء اللہ. اور تھوڑا زور سے. ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد. تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. جنت مقام ہوگا دوزخ حرام ہوگی جو پڑھ کے مر گیا ہے صلی علی محمد. پڑھیے میرے ساتھ درود شریف کا ورد کریے بآواز بلند. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مددے. غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مددے. قبلہ دی مددے کعبہ ایما مددے. انتظار کرم دست من عینی را. اے خدا جو خدا بینو خدا دا مددے. اشرف زمانہ زمانے مدد نما. درہائے پستراز کلید کرم کشا. سرورہ شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفہ. حرمت روح پیمبر یک نظر کن سویما سویما سویما. آیت من آیات اللہ معجزات من معجزات رسول اللہ. مجدد الشریعت العاطرہ مؤید الملت الطاہرہ. الشیخ امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں کیا ہی بہترین انداز میں نغمہ سرائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں سرور کہو گے مالکو مولا کہو تجھے. بہت زور سے. آپ حضرات سننے کے لیے بیٹھے ہیں یا نہیں؟ ورنہ تھوڑی دیر بعد بھی صلاۃ و سلام پڑھ لیا جائے گا. تھوڑا پیچھے کے لوگ آگے آ جائے. تھوڑا سا آدمی حضرات آئے کہ سرور کہو کہ مالکو مولا کہو تجھے. بھول گئے کہ سبق. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ ہمارے علماء اکرام کو سپورٹ کے لیے بیٹھے رہتے ہیں. ان کی کرم فرمائی ہے. قابل مبارکباد ہے ہمارے بانی جلسہ حضرت اللہ مولانا مقدر رضوی صاحب قبلہ. مولا تبارک و تعالیٰ ان کے علم و فضل میں بے پناہ برکت عطا فرمائے. آمین آمین آمین. حضرت اللہ مولانا حسن رضا صاحب قبلہ ماشاءاللہ ہر میدان میں ماہر نظر آ رہے ہیں. اللہ رب العزت ان کی بھی زہد و تقوی میں بے پناہ ترقی عطا فرمائے. آمین آمین آمین. ہمارے قاری ندیم صاحب قبلہ ماشاءاللہ زور بیانی میں نے ابھی سنا. وضو کرتے کرتے اعلیٰ حضرت کے بارے میں کئی الفاظ بولے جا رہے تھے. مولا تبارک و تعالیٰ انہیں بھی خوب خوب ترقی عطا فرمائے. ہمارے جملہ علماء کرام اسٹیج پہ تشریف فرما ہے. نام سے ناواقف ہو. اللہ رب العزت ہم تمام کو دین متین کی خلوص للہیت کے ساتھ خدمت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. اور اپنے صالحین بندوں میں مولا تبارک و تعالیٰ ہمارا بھی حشر عطا فرمائے. سیدھی سرکار اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ سرور کہو کہ مالکو مولا کہو تجھے. سرور کہو کہ مالکو مولا کہو تجھے. باغ خلیل کا گلے زیبا کہو تجھے. اور تیرے تو وصف عیب تناہی سے بڑی. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہو تجھے. کہ کہہ لیں گی سب کچھ ان کے ثنا خواہوں کی خاموشی. کہہ لیں گی سب کچھ ان کے ثنا خواہوں کی خاموشی. کہہ لیں گی سب کچھ ان کے ثنا خواہوں کی خاموشی. چپ ہو رہا ہوں یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے.
کہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا۔ بڑے بڑے جب نعت گوئی کہتے ہیں اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کرتے ہیں تو یوں کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کہ حضرت حسان بن ثابت انصاری نے کہا تھا، کیا ہی خود ارشاد فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ بڑے بڑے یہ کہہ کر خاموش ہو رہے ہیں تو اس لیے میرے رضا، پیارے رضا، اچھے رضا امام احمد رضا ارشاد فرماتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، اور میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زباں نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زباں نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، بیان ہے جس کا بیان نہیں، کہ با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، کہ با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ قابل مبارکباد ہے اس گاؤں کے بھی حضرات کہ ہر کوئی عرص اعلیٰ حضرت مناتا ہے، کوئی عرص غریب نواز مناتا ہے، جشن غوث اعظم مناتا ہے، لیکن ماشاءاللہ الحمدللہ انہوں نے جشن یوم ولادت اعلیٰ حضرت منایا، جن کی ولادت کا چرچا ابھی تک ہو رہا ہو، کہ جن کی ولادت کا چرچا ابھی تک ہو رہا ہے، وصال فرمائے تو کئی 100 سال ہو گئے، 100 سال ایک جو ہے 100 سالہ عرص اعلیٰ حضرت بھی ابھی گزرا، یہ غالباً 104 سال کا عرص ہوگا، تو جن کے وصال کا یہ عالم ہے تو ابھی ولادت تک منائی جا رہی ہے، تو یہ میرے رضا کی روحانیت کا عالم ہے، جہاں وہ علم کے بہرے بے قرار تھے وہی وہ فنا فی اللہ اور فنا فی الرسول بھی تھے۔ یہ آج جشن ولادت اور صرف آپ ہی کے شہر میں نہیں، یہ تو آپ نے منا کر ان کی غلامی میں اور ان کے غلاموں کی فہرست میں اپنا نام بھی رقم کر لیا، کہ ان کی ولادت کا بھی ذکر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ جشن یوم ولادت بھی اعلیٰ حضرت ہے کہ جن کی ولادت کا بھی ہم ذکر کر رہے ہیں، اس لیے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت علم کے بہرے بے قرار تھے، کئی علم کے بڑے بڑے کتابیں آپ نے لکھی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ 100 سال کے بعد بھی اس طرح کا ڈنکا بجنا علم اپنی جگہ پر ہے، اس لیے کہ بہت سارے علم والے اس دنیا سے گزرے ہیں جن کے 40 سال 50 سال کے بعد لوگ ان کو بھولتے ہوئے نظر آئے، ان کی کتابوں کا بھی نام نہیں رکھا ہے، لیکن علم کے ساتھ ساتھ جو فنا فی اللہ اور فنا فی الرسول اور روحانیت کے اس مقام پہ فائز ہوتے ہیں، تبھی لوگ 100 سال کے بعد بھی اسی طرح ذکر کرتے نظر آتے ہیں، حق ہے کہ ان کی ولادت کو بھی چرچا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہ چیخ پڑے چوٹی کے وہاں بڑے، پھاڑ دیے ہر ایک کے جبڑے، کہ چیخ پڑے چوٹی کے وہاں بڑے، پھاڑ دیے ہر ایک کے جبڑے، خنجر حق کیا خوب چلایا ہم یہ سنت آلہ، کہ حق فرمایا حق سمجھایا حق کے علاوہ سب ٹھکرایا، کہ حق فرمایا حق سمجھایا حق کے علاوہ سب ٹھکرایا، حق کی عزت حق کی رفعت حق کی نصرت اعلیٰ حضرت۔ یہی وجہ ہے کہ آج پورے علاقے کے اندر جس طرف بھی جاؤ تو یوں ہی ڈنکا بجتا ہوا نظر آتا ہے، ہر چھوٹا بڑا ہر کس و ناکس یہی کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ وادی رضا کی کوئی ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، اور اگلوں نے بھی لکھا ہے بہت علم دین پر جو کچھ اس صدی میں ہے وہ طرح رضا کا ہے۔ ہر دور میں لڑائی ہوئی ہے، ہر دور میں جنگیں ہوئی ہے، اور ایک ایسی لڑائی ہوئی کہ ہر جنگ جو ہے کسی نہ کسی اختتام پہ پہنچ گئی ہے، لیکن ایک لڑائی ایسی ہے جب سے شروع ہوئی ہے تو ابھی تک ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے، اور نہ وہ ختم ہو سکتی ہے۔
ختم کرنے والے خود ختم ہو جائیں گے لیکن لڑائی کو ختم نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کی مثال صرف آپ کے تقرب ذہن کے لیے، تاکہ آپ کے ذہن میں وہ بات آ جائے کہ یہ کون سی لڑائی ہے جو ختم نہیں ہو سکتی ہے، تو مثال کے طور پر یوں سمجھ لیجئے وہ دن اور رات کی لڑائی ہے کہ اگر رات ہو تو دن وہ نہیں ہو سکتا ہے، اور دن ہو تو رات نہیں ہو سکتی ہے۔ اور اسی طرح کفر اور اسلام کی جنگ ہے کہ جس طرح رات اور دن یکجا جمع نہیں ہو سکتے ایک جگہ، ایسی حق اور باطل ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا ہے۔ جس طرح ایک سمجھانے کے لیے رات اور دن جمع نہیں ہو سکتے ہیں، اسی طرح جو ہے حق اور باطل ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے ہیں، کفر اور اسلام ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ تباین کی نسبت ہے، دونوں میں متضاد شے ہے۔ جیسے تیل پانی میں ڈال دیا جائے تو تیل مکس نہیں ہو سکتا ہے، لاکھ آپ اس کو جو ہے گھولے اور ہلائے وہ مکس نہیں ہوگا۔ بے عینی اسی طرح یہ حق و باطل کی جنگ ہے، ہم اگر اس کو ختم بھی کرنا چاہیں گے تو ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ حضرت آدم سے چلی تھی تو شیطان کے درمیان ہوئی، شیطان خاک جو ہے مردود بارگاہ الہی ہوتا ہوا نظر آیا، اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو خلت کا تاج ملتا ہوا نظر آیا۔ یہ جنگ جب آگے بڑھی تو نمرود نے جو ہے سر ابھارا تھا اور انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا تھا، تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو پیدا فرمایا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اس سے مقابلہ فرمایا۔ ظالم نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو آگ میں ڈالا، آگ میں پھینکتا ہے، جیسی آگ میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم جا رہے تھے، حضرت جبرائیل نے کہا تھا الکا حاجت یا ابراہیم، اے ابراہیم کہ تمہارے لیے کوئی حاجت ہے؟ آپ آگ میں جا رہے ہیں، آپ کہیے تو آپ کے لیے کوئی انتظام کر دیتا ہوں۔ ایک ہوا کا فرشتہ آتا ہے، ابراہیم کو ضرورت ہو تو فرمائیے آپ آگ میں جا رہے ہیں، ہوا کا رخ کر دوں گا آگ کی جانب، تو آگ جو ہے اڑتی چلی جائے گی، ہوا جو ہے اپنے دوش پر آگ کو اٹھا کر پانی کی نظر کر دے گی، آگ بجھ جائے گی۔ حضرت ابراہیم نے کہا نہیں، تم سے بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پانی کا فرشتہ حاضر ہوا تھا، اس نے کہا ابراہیم کوئی حاجت ہو تو بیان کرو، لہروں کے اوپر میری حکومت چلتی ہے، بادلوں پر میری حکومت ہے، آپ صرف حکم فرمائے تو ایک بادل کا ٹکڑا اسی آگ پر برسا دیتا ہوں، آگ فوراً ٹھنڈی ہو جائے گی۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا نہیں، مجھے اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جس کی خاطر آگ میں جا رہا ہوں وہ رب جلیل ضرور جانتا ہے کہ اس کا خلیل آگ میں جا رہا ہے، اس کا رب جو ہے ضرور جانتا ہے، اس لیے نہ جبرائیل تم سے حاجت ہے، اے ہوا کے فرشتے نہ تم سے حاجت ہے، اے پانی کے فرشتے نہ تم سے کوئی حاجت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں پہنچتے ہیں، جیسی آگ کے قریب پہنچتے ہیں، خالق کائنات کا حکم آگ کے نام ہوتا ہے، یا نار کنی بردًا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر سلامتی والی ٹھنڈی ہو جاتی ہے، آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے کہ کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو حیرت لبے بام ابھی۔ یہ عشق تھا جو آگ میں کود گیا تھا، ورنہ عقل تو یہ کہہ رہی تھی کہ کودا جائے یا نہیں کودا جائے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تسلیم آگ میں جاتے ہیں، جیسی آگ میں پہنچتے ہیں تو کیا آگ رہتی ہے؟ نہیں، گلزار کی شکل اختیار کر لیتی ہے، اس کے اندر پھول اور شگوفے پھوٹتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ لکڑیاں جو آگ کی شکل اختیار کر چکی تھی، کوئی یاسمین بن جاتی ہے، کوئی نستعین بن جاتی ہے، کوئی گلفشا بن جاتی ہے، کوئی گلاب بن جاتی ہے، کوئی چمیلی بن جاتی ہے، کوئی چمپا بن جاتی ہے، پورا جو ہے جو پورا علاقہ جو آگ کی زد کے اندر تھا گلستہ بن جاتا ہے، گلزار بن جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تخت لگا دیا جاتا ہے، آپ اس پر رونق افروز ہوتے ہیں، حوروں گرما ارد گرد منڈانا شروع کر دیتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، ارد گرد پوری آگ جل رہی ہے، بیچ میں باغیچے کا نمونہ آگ پیش کر رہی ہے، گارڈن لگ رہا ہے، پورا کہ گارڈن بن چکا ہے۔ نمرود نے سوچا کہ چلو دیکھتے حضرت ابراہیم کو، بلند محل کے اوپر چڑھتا ہے، اس کا بہت بڑا محل تھا، اس پہ چڑھتا ہے، دیکھتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاکستر ہو گئے ہوں گے، جل کر ختم ہو گئے ہوں گے، لیکن جیسی محل پر چڑھتا ہے اپنے ماتھی کی آنکھ سے دیکھتا ہے کہ حضرت ابراہیم کو صحیح سلامت موجود ہے۔ نمرود نے پوچھا تھا ابراہیم تم کو یہاں کس نے پہنچایا؟ تو آپ نے یہی جملہ کہا تھا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل و کرم ہے، میرے رب نے مجھ کو یہاں پہنچایا۔ صرف ایک خاکہ آپ کو دینا چاہ رہا ہوں، ذہن حاضر رکھیں، حضرت ابراہیم نے حق کی لڑائی لڑی اور رب جلیل کی خاطر، اللہ کی خاطر، اس کے دین کی خاطر آگ میں گئے تو آگ میں جلے
جلے نہیں بلکہ آگ میں گلزار کی شکل اختیار کر لی ہے. آگ جو ہے ٹھنڈی ہوتی ہوئی نظر آئی ہے. یہی لڑائی آگے بڑھتی ہوئی نظر آئی جب فرعون نے سر ابھارا اور انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا تھا. جادوگری کی بنیاد پر لوگوں کے ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈال رہا تھا. اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کو پیدا فرمایا. جادوگر جمع ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. سارے جادوگر جمع ہو گئے. کوئی رسی پھینک رہا ہے, کوئی لکڑی پھینک رہا ہے, سانپ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تسلیم کو رب کائنات نے عصا دیا تھا. عصا موسیٰ بھی آپ کے پاس موجود تھا. حکم رب ہوا اے موسیٰ عصا جو ہے پھینک دو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تسلیم عصا پھینک دیتے ہیں. جیسی عصا ڈالتے ہیں میدان میں وہ اژدہا کی شکل اختیار کر لیتا ہے. اژدہا بن جاتا ہے. جتنے جادوگروں نے رسی پھینکا تھا, ڈنڈا پھینکا تھا, سانپ بن گئے تھے. وہ اژدہا سارے سانپوں کو نگل لیتا ہے. جیسی نگل لیتا ہے حکم ربی ہوتا ہے موسیٰ اس عصا کو پکڑ لو. آپ تم کی جانب سے اس اژدہا کو ہاتھ لگاتے ہیں. اژدہا کو پکڑ لو, تم کی جانب سے پکڑتے ہیں. جیسی ہاتھ میں اٹھاتے ہیں وہ اژدہا دوبارہ عصا بن جاتا ہے. یہ جادوگری کی بنیاد پر فرعون جو ہے خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا تو اللہ رب العزت نے ویسی طاقت دے کر حضرت موسیٰ کو پیدا فرمایا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی سرکوبی کرتے ہوئے نظر آئے اور حق کا پرچم بلند کرتے ہوئے نظر آئے. الغرض یہ جنگ بڑھتی ہوئی نظر آئی. یہ لڑائی ختم نہیں ہوئی. یزید پلید نے حکومت کی بنیاد پر سر ابھارا تھا تو اللہ رب العزت نے حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین کو پیدا کیا کہ ہر دور میں اٹھتے ہیں یزیدی فتنے, ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. حضرت امام علی مقام پیدا ہوئے اور آپ نے یزیدیت کا قلعہ قما کیا اور ختم کرتے ہوئے نظر آئے. صبح قیامت تک کے یزید اور یزیدیت ختم ہو گئی ہے. صبح قیامت تک اگر کوئی پرچم چلے گا تو میرے حسین کا پرچم چلتے ہوئے نظر آئے گا. لوگ یادیں بھی ان کی مناتے ہوئے نظر آئیں گے, لوگ ذکر بھی ان کا کرتے ہوئے نظر آئیں گے, اپنے بچوں کا نام بھی امام حسین کے نام پر رکھتے ہوئے نظر آئیں گے. اس لیے کہ آپ نے حق کے پرچم کو بلند کیا تھا. الغرض یہ جنگ آگے بڑھتی بھی چلی گئی. آگے بڑھتے بڑھتے جب چلی ہے تو قرآن پر بھی لوگوں نے حملہ کیا تھا. آج لوگ قرآن کو جلانے کی بات کر رہے ہیں, قرآن کو جلا رہے ہیں. ایک دور وہ بھی تھا کہ قرآن کے اوپر بھی حملہ کیا گیا. ہر دور میں حق کے اوپر حملہ کیا گیا ہے. ہر دور میں حق پر شب و خون مارا گیا ہے. حق کے اوپر جیسی شب و خون مارنے کی ناپاک کوششیں کی گئی. قرآن کے بارے میں کہا گیا یہ مخلوق ہے, اس کو مخلوق کہہ دیا جائے. مخلوق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ساری مخلوق فنا ہو جانے والی ہے. قرآن بھی ختم ہو جائے گا, ذکر خدا اور ذکر رسول ختم ہو جائے گا. اللہ رب العزت نے حضرت امام احمد بن حنبل کو پیدا کیا. حضرت امام احمد بن حنبل نے کہا نہیں, قرآن مخلوق نہیں ہے, قرآن کلام اللہ ہے, اللہ کا کلام ہے. القرآن کلام اللہ غیر مخلوقین. قرآن اللہ کا کلام ہے, یہ مخلوق نہیں ہے. جیسے رب ازل سے ہے ابد تک رہنے والا ہے, یہ کلام اللہ ہونا رب کی صفت ہے. جیسے رب کی صفت رحیم ہے, کریم ہے, رحمان ہے, ستار ہے, غفار ہے, کہ وہ رحمان ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رحمان رہنے والا ہے. وہ رحیم ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رحیم رہنے والا ہے. وہ کریم ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ کریم رہنے والا ہے. ایسے ہی کلام اللہ ہونا اس کی صفت ہے, کلام اللہ ہونا ہمیشہ سے ہے, وہ ہمیشہ رہنے والا ہے. ساری کائنات فنا ہو جائے گی لیکن قرآن باقی رہے گا. حق ہے قول محمد نعرہ رسالت یا رسول اللہ کے اعلی حضرت زندہ باد. عظمت قرآن زندہ باد. کہ ہے قول محمد, قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. جب اس دور میں حملہ کیا گیا کہ قرآن کو مخلوق کہا جائے, حضرت امام احمد بن حنبل تنہا کھڑے ہوتے ہیں. آپ نے کہا کہ نہیں, قرآن مخلوق نہیں ہے, اللہ کا کلام ہے. جب بھی حق پر جو ہے کسی نے شب و خون مارا ہے, اللہ رب العزت نے کسی نہ کسی بدلے جلیل کو پیدا کیا ہے, کسی نہ کسی مرد حق کو پیدا کیا ہے جس نے باطل کا قلعہ گما کیا ہے اور اس کی جڑوں کو اکھاڑتے ہوئے نظر آیا ہے. یہی ہندوستان کا دور تھا جب مغلوں کا دور چلا ہے, اور ہندوستان کے اندر غیر منقسم ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی حکومت تھی. غیر منقسم ہندوستان جب ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش, سری لنکا, یہ سارے کے سارے ہندوستان کے اندر شامل تھے. اس وقت جو ہے مسلمانوں کی حکومت یہاں چلا کرتی تھی. مغلوں نے 1000 سال سے زیادہ ہندوستان کے اوپر حکومت کی ہے. ایسے دور میں اکبر پیدا ہوا تھا, اس نے دین الہی کو پیدا کیا تھا.
دین الہی کی بنیاد پر سارے دھرم کے لوگوں کو یکجا کرنا چاہتا تھا، ایک جگہ لانا چاہتا تھا، ایک دین بنانا چاہتا تھا اور سب کو مکسچر کرنا چاہتا تھا۔ میں نے آپ کے ابھی ذہن میں ڈالنے کے لیے بتایا جیسے دن اور رات کو ہم جمع نہیں کر سکتے ہیں، ایسے ہی سارے ادیان کو جمع نہیں کیا جا سکتا ہے۔ دن اور پہلے انہیں یہ کہنا کہ اگر تم سارے دینوں کو جمع کر رہے ہیں، ہمیں کسی دن اور رات میں دونوں کو جمع کر کے بتا دو، ہم بھی اس کو جمع کر کے بتا دیں گے۔ ان کی کئی نسلیں ختم ہو جائیں گی لیکن دن رات کو جمع نہیں کر سکتے ہیں۔ اس سے ثابت ہو جائے گا کہ حق حق ہے، باطل باطل ہے، باطل کو نوازنے والے ختم ہو جائیں گے، حق کا پرچم بلند ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ لہٰذا جب اکبر نے اپنے بادشاہت کی بنیاد پر اور اپنی حکومت کی بنیاد پر سارے ادیان کو ایک کرنا چاہتا تو اللہ رب العزت نے حضرت مجدد الفسانی کو پیدا فرمایا۔ حضرت مجدد الفسانی نے پوری زندگی وحدانیت پر لکھا تھا، پوری زندگی اللہ کی توحید پر لکھا تھا کہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ پوری زندگی آپ نے رب کی وحدانیت پر لکھا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اور یہ بتا دیا تھا آپ نے کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلموں میں کوئی تبدیل نہیں ہوتی ہے۔ رب کو جو دین پسند ہے وہ قرآن نے فرما دیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ دین اسلام مقبول ہے، وہ دین اسلام سچا دین ہے۔ لہذا آپ نے اکبر سے جو ہے لڑائی موڑ لی تھی، معمولی بات نہیں ہے، وہ غیر منقسم ہندوستان کا بادشاہ تھا، حق بولنا معمولی بات نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج حق بولنے والے لوگ ختم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور جو ہے کم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس لیے کہ حق وہی بولتا ہے جس کو اللہ توفیق دیا کرتا ہے، جس پر فضل الہی ہو، جس پر خاص فضل الہی ہو، وہی حق بولتا ہے۔ یہ مرد مجاہد کا کام ہوا کرتا ہے، ورنہ لوگ آج اپنے ضمیروں کا سودا کر لے رہے ہیں، ایک چائے کی پیالی کی بنیاد پر مقدمات کو بدل دیتے ہیں، ایک چائے کی پیالی پی لیتے ہیں تو اپنی بولی تبدیل کر لیتے ہیں، ضمیروں کو بیچ دیا کرتے ہیں، ضمیر فروش بن جایا کرتے ہیں اور نہ جانے کیسے کیسے لوگوں کا سپورٹ کرنے لگ جاتے ہیں۔ نہیں، اے اسلام کے شہزادوں، اے اسلام کے دیوانوں، جب بھی ہماری جان ہی پر کیوں نہ آ جائے، حق بات بولا کرو۔ اس لیے تو میرے رضا نے حق سمجھایا، حق فرمایا، حق کے علاوہ سب ٹھکرایا، حق کی عزت، حق کی رفعت، حق کی نصرت اعلیٰ حضرت۔ آپ نے اس دور میں بھی جو پنگا لیا تھا وہ معمولی لوگوں سے نہیں لیا تھا، کوئی شیخ الاسلام تھا، کوئی حکیم الامت تھا، کوئی شیخ الحدیث تھا، کوئی کسی مدرسے کا بانی تھا، ایسے لوگوں کے بارے میں آپ نے قلم اٹھایا تھا۔ بلکہ یوں بھی ہوا کہ آپ کے احباب نے کہا تھا حضرت آپ جن کے بارے میں لکھ رہے ہیں وہ ہندوستان کے بڑے بڑے عالم ہیں، تو میرے رضا پیارے رضا نے ارشاد فرمایا تھا امام احمد رضا یہ نہیں دیکھتا ہے کہ ان کا علم کتنا ہے، بس یہ دیکھ رہا ہے کہ وہ عشق رسول کا پیمانہ کتنا ہے۔ اگر عشق رسول کی تلوار میں خواہ کوئی بھی ہو، جو بھی آئے گا وہ کٹتا ہوا نظر آئے گا، اور رضا کا یہی اعلان ہوگا کہ دل کے رضا ہے خنجرے بخار پر کبار، آداب سے کہہ دو خیر منائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مصباحی دولہا۔ جب اکبر کا دور ختم ہوا تھا تو اس کے بعد انگریزوں کا دور شروع ہوا۔ انگریزوں نے یہی سوچا کہ مسلمان کسی بنیاد پر پسپا نہیں ہوتے ہیں، یہ شکست نہیں کھاتے ہیں، آخر کیا وجہ ہے، یہ کس وجہ سے ان کو شکست خوردہ کیا جائے، کس وجہ سے یہ شکست کھائے گے؟ تو لوگوں نے یہی کہا تھا کہ ان کو اپنے مصطفیٰ سے، اپنے نبی سے بہت محبت ہے، یہ رہتے ہندوستان میں ہے لیکن چاہتے مدینے والے کو ہے، مدینے والے کے گن گایا کرتے ہیں۔ عشق و محبت کا پیمانہ ان کے سینے میں بہت رچ اور بس گیا ہے، عشق مصطفیٰ کے پیمانے کو کم کر دیا جائے، عشق مصطفیٰ کی اس کی روشنی کو ان کے سینے سے نکال لیا جائے، یہ مسلمان پسپا ہو جائیں گے، یہ مسلمان شکست کا خوردہ ہو جائے گے۔ اللہ پر کبیرہ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ہندوستان کے بڑے بڑے مدارس سے جبہ اور دستار پہننے والوں کو خریدا تھا، روپیوں کی بنیاد پر، ٹکوں کی بنیاد پر بڑے بڑے مولاناؤں کو خریدا اور ان سے کہا کہ تم شان رسالت میں توہین کرتے نظر آؤ، تنقیص رسالت کرتے نظر آؤ۔ اللہ پر کبیرہ تو یہی وجہ ہے کہ ان بڑے بڑے ملاؤں نے لکھا تھا کلمہ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پڑھ رہے تھے، لیکن لکھ یہ رہے تھے کہ وہ کسی چیز کے مالک و مختار نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، انہیں پیٹ پیچھے کی خبر نہیں ہے، ان کو کوئی علم غیب حاصل نہیں ہے۔ اللہ پر کبیرہ
پیرا یہی لکھتے ہوئے نظر آ رہے تھے، یہی کہتے ہوئے نظر آ رہے تھے، میرے رضا پیارے رضا ایسے دور میں پیدا ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور جن جن لوگوں نے کہا تھا کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کے مالک و مختار نہیں ہے، اللہ رب العزت نے انہیں کوئی اختیار نہیں دیا ہے، تو میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان نے قرآن و حدیث کی روشنی میں ثابت کیا تھا، اور ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن ارشاد فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو ما آتاکم الرسول فخذوہ کا مجسمہ جمیل بنا کر اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے، اور آپ اب آگے دوہر ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب محیط میں نہیں میرا تیرا، میرے آقا کا مقام تو وہ مقام تھا کہ آتا ہے فقیروں کے انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیک دے اور خود کہے منگتا کا بھلا ہے، منگتا کا بھلا ہو، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ اس لیے سیدھی سرکار اعلیٰ حضرت نے یہ اپنے اشعار سے بتا دیا کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو مالک و مختار بنا کر اس دھرتی پر اس کائنات پر پیدا کیا ہے۔ یہ جبہ اور دستار تو پہن رہے تھے، لیکن اپنے ہی نبی کے بارے میں جن کا کلمہ پڑھ رہے ہیں ان کے بارے میں کہہ رہے کہ کسی چیز کا اختیار نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کتنے شرم کی بات تھی، یہ صرف پیسوں کی بنیاد پر کہہ رہے تھے، یہ صرف ٹکوں کی بنیاد پر کہہ رہے تھے، ضمیر فروش ہو گئے تھے یہ لوگ۔ اللہ کبیرہ علم غیب مصطفیٰ کے بارے میں یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا، جبکہ ابتدائی اسلام دور اسلام جیسی شروع ہوتا ہے تو امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اگر سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم یہ ہوگا کہ سب سے پہلے جو اسلام میں مرد داخل ہوئے ہیں وہ کسی اور بنیاد پر نہیں، وہ علم غیب مصطفیٰ کی بنیاد پر ہی داخل ہوئے ہیں۔ حضرت ابوبکر کئی مسافت کے سفر پر تھے تو کسی پادری نے، آپ نے، میں واقعہ بتانا نہیں چاہ رہا، میں خاکہ لا رہا ہوں جو آپ کو ابھی پوائنٹ دینا چاہتا ہوں، ابھی وہاں تک پہنچا نہیں ہوں، حاضر ہے کہ دماغ کو واقعہ بتانا مقصود نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کئی مسافت دور مکہ شریف سے تھے، ایک پادری نے گرجا گھر میں ان کو قیام کیا اور پادری نے بتایا کہ ابوبکر صدیق جب تمہاری قسمت کا ستارہ ہو جس سریا پر پہنچ جائے اور وہ دن طلوع ہو کہ تم کسی نبی کے رفیق مقرر ہو جائے، کسی نبی کے دوست ہو، تو اس صبح وقت خابدہ کے اندر اس غریب کو بھی یاد رکھنا اور ہمارے لیے بھی دعا کرنا، میری نجات کا سامان کر دینا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے تاجر تھے، سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ یہ کہہ کیا رہا ہے پادری، یہ کہنا کیا چاہتا ہے، کہ تم کہنا کیا چاہتے میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں۔ کہا دیکھو ایک دور آئے گا کہ ایک نبی پیدا ہو کے جو ہے آخری نبی ہوگے، خاتم الپیغمبر ہوگے، خاتم النبیین ہوگے، تم ان کے دوست قرار پاؤ گے، ان کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد سب سے پہلے خلیفہ تم مقرر ہوگے۔ یہ پادری ان کو بتا رہا ہے، جب ابھی انہوں نے اسلام نہیں لایا ہے، وہاں پادری بتا رہا ہے تم ان کے خلیفہ پہلے مقرر ہوگے۔ کہ تم کیسے جان گئے؟ کہ میرے پاس ایک پرانی کتاب موجود ہے ہماری، اس کتاب میں دے کر تمہارے چہرے کے خط و خال دے کر بتا رہا ہوں کہ تم کوئی اور نہیں ہو، وہی صدیق اکبر ہو جو اس دور میں ابھی ابوبکر ہو، اور نبی کے ساتھ دینے کے اوپر اللہ رب العزت انہیں صدیق اکبر بناتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ کئی مسافت دور مکے سے دور تھے وہ، جب جیسی مکے میں داخل ہوئے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تھا، مکہ میں ہلچل ہو گئی تھی۔ ابو جہل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بڑا قریبی دوست تھا، جیسی آپ کوئی قافلہ مکہ میں داخل ہوتا تھا تو مکہ کے بڑے بڑے لوگ حاضر ہو جاتے تھے، قافلے کا استقبال کرتے تھے، ان کو گاؤں میں لاتے تھے، ان کے سفر کی تھکان کو پوچھا کرتے تھے، وہ بیٹھ جایا کرتے تھے تو بیان کرتے تھے کس طرح ہم نے سفر کیا ہے، کس طرح پہنچے ہیں، الغرض واقعہ بتانا مقصود نہیں ہے۔ ابو جہل نے کہا ابو بکر کہ تمہیں معلوم ہوا ہے مکہ کا کیا حال ہوا ہے؟ کیا حال ہے؟ مجھے بھی کچھ نہیں معلوم ہے، میں تو سفر سے آ رہا ہوں۔ کہا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا ہے، اعلان کیا ہے نبوت کا، اپنے 360 بتوں کو جو ہے وہ باطل قرار دیتے ہیں، ایک وحدہ لا شریک کے سامنے اپنی جبین کو جھکانے کے بارے میں کہتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے جیسے اس نے خاکہ پیش کیا، وہ رات جو آپ کی گزری تھی پادری کے گرجا گھر میں، ساری باتیں یاد آ جاتی ہیں۔
सारी बातें याद आ जाती है। आप उससे दामन छुड़ा के कहते हैं अबू जहल अभी मैं सफर से आ रहा हूँ, तुम जाओ, फिर बैठकर गुफ्तगू करेंगे। आप घर जाते हैं और घर जाके सामान रखते हैं और फ्रेश भी नहीं होते, बल्कि वो तड़प, वो सच्ची तड़प जो थी आपके दिल में कि रात में जो पादरी ने कहा है, ये अबू जहल ने उसकी खबर दी है, चलो रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचते हैं। घर पे उसी तरह सामान रखकर रवाना हो जाते हैं। हजरत उम्मे हानी के घर आते हैं, जो रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी जान थी। पूछते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ है? फूफी जान ने कोहे सफा की जानिब इशारा फरमाया, जिसको हम सफा और मरवा कहते हैं। कोहे सफा की जानिब इशारा फरमाया कि इस जानिब रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवा दवा हुए हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उसी तरफ जाते हैं। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहे सफा पर यानी सफा की पहाड़ी पर तशरीफ फरमा के बैठे हुए थे। ऐसा लग रहा था किसी का इंतजार फरमा रहे हैं, किसी का इंतजार कर रहे हो। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पहुंचते हैं, बादब बैठते हैं, अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वो लोग उस वक्त नाम लिया करते थे, लेकिन आज अपना ज़मीर नहीं कहता है कि मेरे आका का नाम लिया जाए, इसलिए हम लक़ब से याद करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने सुना है आपने ऐलान नबुव्वत फरमाया है, नबी होने का दावा किया है, क्या आपने ऐलान नबुव्वत फरमाया? रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हाँ मैंने ऐलान नबुव्वत किया है। नबी के लिए लाजिम है कि अगर कोई कहे आप नबी है तो कहना चाहिए हाँ मैं नबी हूँ, लेकिन वली के लिए लाजिम नहीं है कि कोई ये कहे आप वली हो तो उसकी विलायत का ऐलान हो तो उसके लिए लाजिम नहीं है, लेकिन नबी के लिए लाजिम है कि वो कहे कि हाँ मैं नबी हूँ, अल्लाह का नबी हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हाँ अना नबीयुल्लाह, मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं अल्लाह का नबी हूँ। हजरत अबू बकर इरशाद फरमाते हैं कि इससे पहले जितने भी अंबिया इकराम आए सब कुछ ना कुछ मोजेज़े लेकर आए हैं, कुछ ना कुछ मोजेज़े लाए हैं। आप भी कोई मोजेज़ा लेकर आए हैं? कुर्बान जाइए। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये लोग जो इल्मे गैब मुस्तफा की बुनियाद पर इल्मे गैब मुस्तफा का इनकार करते हैं कि इल्मे रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्मे गैब नहीं है, ये जालिमों को और इन वहाबियों को, इन वहाबी देवबंदियों को बता देना कि देखो इल्मे गैब मुस्तफा का तुम इनकार करते हो तो अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला जो सबसे पहले मुसलमान हुए हैं वो इकरार इल्मे गैब कर दीन में दाखिल हुए हैं। जब वो इकरार इल्मे गैब करके दीन में दाखिल हुए हैं तो इसी तरह कोई इनकार इल्मे गैब करे वो दीन से खारिज हो जाता है, वो दीन से खारिज हो जाता है। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते अबू बकर मोजेज़ा देखना चाहते हो या मोजेज़े की तारीफ हो तो अभी तो तुम मोजेज़े से गुजर कर आ रहे हो। उस रात पादरी ने तुमको क्या बताया था कि किसी नबी के रफीक होगे, उसके विसाल के बाद उसके जो है खलीफा बनते हुए नजर आएंगे। मोजेज़े से तो गुजर कर आ रहे हो, क्या किसी और मोजेज़े की जरूरत है? तो अबू बकर ने कहा आप किसी मोजेज़े की जरूरत नहीं है, कलमा पढ़ा के इस्लाम के दामन में जाकर करनी चाहिए। मालूम हुआ सबसे पहले जो मुसलमान हुए हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला मर्दों में तो वो इकरार इल्मे गैब नबुव्वत की बुनियाद पर। इसलिए मेरे रजा प्यारे रजा अच्छे रजा इमाम अहमद रजा इरशाद फरमाते हैं और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला जबना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जामिउल कमालात थे, जामिउस सिफात थे, इसलिए तो सरकार आला हज़रत ने इरशाद फरमाते सरवर कहूँ कि मालिक को मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे और तेरे वस्वाए तनाही से है बरी। यानी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी इतने सिफात है, इतने कमालात है, इतने कमालात है कि हम बयान करते करते चले जाएंगे तो वो खत्म हो जाएंगे, लेकिन आपके सिफात खत्म होने वाली नहीं है। हम खत्म हो जाएंगे, आपके सिफात खत्म नहीं होंगे, दिन ब दिन आपके सिफात बढ़ते हुए नजर आएंगे। इसलिए कि कुरान में भी इरशाद फरमाया है इन्नका लअला खुल्क़िन अज़ीम, ऐ महबूब हमने आपको खुल्क़े अज़ीम पर रखा है, अखलाक के लिए आपको पैदा किया है। ऐसा नहीं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अखलाक थे तो आप बरतर और बाला हो गए, नहीं ऐसा नहीं है। अच्छी सिफतें उनसे मुंसलिक हुई तो सिफतें अच्छी हो गई, सिफतें बरतर होती भी नजर आई है। इसलिए कि कुरान ने कहा है इन्नका लअला खुल्क़िन अज़ीम, आप खुल्क़े अज़ीम के ऊपर है, खुल्क़े अज़ीम से मस नहीं है, ये खुल्क़े अज़ीम आपको लगा नहीं है, बल्कि अला इस्तेमाल हुआ है और अला इस्तिला के लिए आता है। जैसे कहा जाए ज़ैदुन अला सख्त,
سقف مانے چھت، یا زیدن علی المسجد کہ زید مسجد پر ہے، یا زید چھت پر ہے، تو معلوم ہوا کہ زید چھت پر ہے، عمر چھت پر ہے، تو چھت نیچے ہے اور زید اس کے اوپر ہے، زید اس کے اوپر ہے۔ اسی طرح جو ہے قرآن نے کہا انک لعلی خلق عظیم، اے محبوب ہم نے آپ کو خلق عظیم کے اوپر رکھا ہے، یعنی خلق عظیم نیچے ہے، آپ اس کے اوپر ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوب بہت خوب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات و کمالات بے شمار ہے۔ میرے رضا پیارے رضا امام احمد رضا نے جس جانب سے جیسے جیسے حملے ہوئے ہیں اس کا منہ توڑ جواب دیا ہے۔ سیدھی سرکار اعلیٰ حضرت نے جس نے علم غیب مصطفیٰ پر اعتراض کیا آپ نے اس کا جواب دیا، اختیارات مصطفیٰ کا انکار کیا آپ نے اس کا جواب دیا، الغرض رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی اطہار پر جس طرح سے بھی حملے کیے گئے ہیں میرے رضا پیارے رضا نے اس کا منہ توڑ جواب دیا ہے۔ قرآن کے معنوں کے اندر تبدیل پیدا کرنا چاہیے انہوں نے۔ ایک آیت اگزامپل کے طور پر، مثال کے طور پہ یہ قرآن ارشاد فرماتا ہے وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا۔ اشرف علی تھانوی یہ وہابی دیوبندیوں کا بہت بڑا مولانا ہے، اس کو یہ حکیم الامت کہتے ہیں، اس نے اس کا ترجمہ کیا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا، اے محبوب اس نے اس کا ترجمہ کیا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا، اللہ نے ابھی مجاہدین کو جانا نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا، اللہ نے ابھی مجاہدین کو جانا نہیں۔ بھلا اللہ نہ جانے، اللہ نہ جانے، وہ تو علیم بذات الصدور ہے، وہ تو دلوں کے بھیدوں سے واقف ہے، وہ تو علیم و خبیر ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے، عام آدمی بھی کہے گا۔ لیکن یہ علم کے زون میں تھے، تنقید کرنا چاہتے تھے تو کیسی کیسی ٹھوکریں کھائے، بڑے بڑے شیخ الحدیث تھے، کیسی کیسی ٹھوکریں کھائے۔ اس لیے اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو نور مصطفیٰ کی نورانی شعاؤں میں سمجھنا ہوگا، اپنے علم کے زون میں نہیں سمجھنا ہوگا۔ جبکہ ایک مبتدی طالب علم جو علم صرف و نحو سے واقف ہوگا وہ بھی اس کا ترجمہ کر دے گا کہ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا، یہ ظالم نے ترجمہ کیا اللہ نے مجاہدین کو جانا نہیں۔ قربان جائیے میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا امام احمد رضا نے کتنا بہترین ترجمہ فرمایا، ارشاد فرماتے ہیں وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا، ابھی اللہ نے مجاہدین کو آزمایا نہیں، جانتا تو ہے کون آزمائش میں پاس ہونے والا ہے کون فیل ہونے والا ہے، آزمایا نہیں ہے، سبحان اللہ، جانتا تو ضرور ہے، آزمایا نہیں ہے۔ اور اس نے ڈائریکٹ جو ہے علم کا انکار کیا، رب کے لیے جہل کا، یہی کفر کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک آیت کریمہ ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، حقیقی یہ اشرف علی تھانوی ترجمہ کرتا ہوا نظر آتا ہے اے محبوب ہم نے آپ کو گمراہ پایا تو اپنی طرف آنے کے لیے راہ بتا دی، نعوذ باللہ من ذالک۔ نبی کے بارے میں لکھا تم کو گمراہ پایا تو آنے کے لیے راہ بتا دی۔ ایک نبی کی شان میں گمراہ کا لفظ یہ کیا زیب دیتا ہے؟ یہ ٹھوکریں کھاتے ہوئے نظر آئے، ٹھوکریں کھاتے ہوئے نظر آئے، انہوں نے کیسی کیسی فحش غلطی انہوں نے کی ہے کہ اگر آج آدمی اس کا مطالعہ کرے تو خود ایک عام علم رکھنے والا سمجھتے ہوئے نظر آئے گا۔ نبی کے لیے گمراہ کا لفظ نہیں ہے، اس لیے کہ نبی معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، کوئی غلطی ہی نہیں ان سے ہوتی ہے، وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ وہ وجدک ضالا فہدا، یہ اشرف علی خان نے ترجمہ کیا کہ آپ کو گمراہ پایا تو اپنی طرف آنے کے لیے راہ بتا دی، نعوذ باللہ من ذالک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کے لیے عشق کی واقع پیدا کرنا چاہیے، محبت کی واقع پیدا کرنا چاہیے۔ جیسا ایک ماں کی ممتا ہوتی ہے اور ماں اپنے ایک لوتے بیٹے کو کہتی ہے میرے چاند میرے گلے لگ جا، میرے چاند ادھر آ جا، تو بیٹے کو ماں کہتی ہے چاند ادھر آ جا، بیٹا کالا کروٹا ہی کیسا نہ ہو، بنیان پھٹا ہو کپڑے پھٹا ہو چہرہ گرد آلود ہو، لیکن ماں اپنے بیٹے کو چاند کہتی ہے۔ اس لیے معلوم ہوا کہ بیٹے کو دیکھنا ہے تو ماں کی نظر پیدا کرو، اور رسول کائنات کو دیکھنا ہو تو بلال حبشی کی نظر پیدا کرو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے تو اویس قرنی کی نظر پیدا کرو، جو محبوبان بارگاہ الہی کی نظر پیدا کرتے نظر آؤ۔ میرے رضا پیارے رضا ترجمہ کرتے نظر آتے ہیں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے محبوب آپ کو رب نے اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف آنے کے لیے راہ بتا دی۔ کسی کی محبت میں خود رفتہ ہونا یہ ایک الگ مقام ہے، یہ ایک الگ عروج ہے،
اللہ اکبر کبیرہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے ایسے دور میں اور جیسے جیسے حملے ہوتے ہوئے نظر آئے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت اس کا جواب دیتے ہوئے نظر آئے، لیکن سارے جواب دینے کے بعد سب سے اہم اور ماں حسن یہی تھا کہ انہوں نے عشق مصطفیٰ ہم کو سکھایا ہے، عشق کی بے پناہ دولت عطا کی ہے، محبت کا وہ پیمانہ جو انگریز ختم کرنا چاہتے تھے میرے رضا نے ایسا بھر دیا ہے، ایسا عشق کا چراغ ہمارے سینوں میں جلا دیا ہے کہ آج ہزاروں آندھیاں بھی چلتی ہوئی نظر آئیں گی، ایمان والوں کے سینے میں عشق رسول کا وہ چراغ جلتا ہوا نظر آئے گا، اور ہم یہی کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ لحد میں عشق رخ شیخ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہہ سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ لہذا عشق مصطفیٰ سب سے اہم ہے، عشق کے پیمانے کو بڑھانا چاہیے، محبت رسول کرنا چاہیے، صرف نعروں کی زور سے نہیں اور صرف زبانی جمع خرچ نہیں ہونا چاہیے۔ آج رشتہ داریاں ہم غیروں میں کرتے نظر آ رہے ہیں، بد مذہبوں میں اپنی بچیاں دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، رشتے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لہٰذا آج اگر ان سے رشتہ ہو گیا کل دھیرے دھیرے جو ہے مہمان نوازی شروع ہو جائے گی، وہ ہمارے ایمان پہ ڈاکہ ڈالتے ہوئے نظر آئیں گے، اور وہ یہی راہ ہے، یہی راستہ وہ اپنا رہے ہیں کہ یہ اتنے کٹر بن رہے ہیں، لہٰذا ان کی بیٹیاں کرو اور ان کی بیٹیاں اپنے گھر میں لاؤ تاکہ نرم ہوتے ہوئے نظر آئے۔ لہٰذا عشق مصطفیٰ کا جو پیمانہ کم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، آج ہم یہ جان لیں جیسا بھی انہوں نے بتایا ہے کہ دیوبندی وہ فیملی کے لیے نہیں ہے، ہرگز نہیں، ہماری بچی کا ہاتھ کسی عاشق رسول کے ہاتھ میں دے، غلامی رسول کے ہاتھ میں دے، جو غوث و خواجہ کا دیوانہ ہو اسی کے ہاتھ میں دیتے ہوئے نظر آئے تاکہ ہماری بچی کی زندگی اچھے سے گزرے، اس کے آنے والی جو نسلیں ہیں وہ عشق مصطفیٰ میں تڑپتی بھی نظر آئے، عشق مصطفیٰ کا نعرہ دم بھرتی بھی نظر آئے، ورنہ اگر ہم نے غیروں کے ہاں اور بد مذہبوں میں اس کے رشتے کو کر دیا تو اس کے ذمہ دار ہم بھی ہوں گے۔ یہ قرآن ارشاد فرماتا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاتے ہوئے نظر آؤ۔ ہم نے اپنی بچی کو اپنی بیٹی کو جہنم کے ایندھن میں ڈھکیل دیا ہے، اس کے ذمہ دار ہم بھی ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ حدیث پاک میں ہے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک گاؤں کا جو بڑا ہے وہ ذمہ دار ہے، گھر کے جو بڑے وہ ذمہ دار ہے، لہذا بد مذہبوں سے بچتے ہوئے نظر آئے، عشق مصطفیٰ کا پیمانہ جو ہے بڑھاتے ہوئے نظر آئے، عمل کی بنیاد پر اپنی بچیوں کا رشتہ نہ کرتے ہوئے نظر آئے، نہ ان سے دوستی رکھے، نہ ان سے ملتے ہوئے نظر آئے بلکہ ان سے دور ہوتے ہوئے نظر آئے۔ یہی پیغام مسلکی اعلیٰ حضرت کا ہے۔ نعرہ ہم بلند کرتے ہیں، بے شک نعرہ بلند کرنا چاہیے، لیکن نعرہ اب عملی طور پر ہونا چاہیے، ہم میں جو کمیاں ہے وہ کمیاں دور ہونا چاہیے، عملی طور پر جو کمیاں ہے وہ دور ہو، نماز کی پابندی کرے، اچھائیوں کے قریب ہوتے ہوئے نظر آئے، علماء کرام کا ادب کرتے ہوئے نظر آئے، ائمہ کرام کا ادب کرتے ہوئے نظر آئے، دین سے قریب ہوتے ہوئے نظر آئے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کیسا پرآشوب ماحول چل رہا ہے، کیسے حالات دن پہ دن بدلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ سب ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، یہ ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے کہ علامہ اقبال کلندر لاہور نے کہا تھا کہ ہے جو ہنگامہ بپا یورش یلغاری کا، ہے جو ہنگامہ بپا یورش یلغاری کا، کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اس کو بدل دیا جائے، اس کو بدل دیا جائے، یہ کام کر لیا جائے، وہ کام کر لیا جائے، اس کے بارے میں بد دعا کر دی جائے، اس کے توپوں میں اللہ کیڑے کر دے، اس کو کینسر کر دے اور اس کو جو ہے کورونا ہو جائے۔ یہ دعائیں بالکل کرنا ہے، لیکن سارا کام اگر دعا ہی سے ہو جاتا تو بدر کا میدان کبھی نہیں سجتا ہوا نظر آتا، سارا کام دعا ہی سے ہو جاتا تو احد میں کبھی ہمارے مردان مجاہد خون ریز نہ ہوتے نظر آتے، ان کے جسم کے ٹکڑے ہوتے نظر نہیں آتے، کبھی جنگ خندق سجتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ اگر دعا ہوئی دعا سے ہی سارا کام چل جاتا تو کبھی جو ہے جنگ تبوک کا میدان سجتا ہوا نظر نہیں آتا، دعا ہی سے کام چل جاتا تو کبھی جو ہے کربلا کا میدان سجتا ہوا نہیں نظر آتا، اور وہاں پر اتنے جو ہے کنبے جو ہے شہید ہوتے نظر نہیں آتے۔ اسلام کے شہزادوں، ہر ایک چیز کا ایک پیمانہ ہے، ہر ایک چیز کا اپنا اپنا ایک وقت ہے، ہر ایک چیز کا ایک اپنا اپنا مقام ہے۔ دعا کب مانگنا ہے، رسول کائنات نے کب دعا مانگی تھی معلوم ہے؟ جنگ بدر کو سجا دیا تھا پہلے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب آپ مدینہ سے چلے تھے سب کو لیا، اپنے مجاہدین کو سجایا، تیر تلواروں سے سجتے ہوئے بدر کے میدان میں آ گئے تھے،
भूखे प्यासे के बद्र के मैदान में चंद टूटी फूटी तलवारें और भाले लेकर खड़े हो गए थे। जब सारे मैदान को आपने सजा दिया था और मैदान में दुश्मन के मद्दे मुकाबिल खड़े थे, तब रब की बारगाह में दुआ मांगा था, ऐ मौलाए करीम लन तुअबद अबदा बादल यौम। आपने दुआ मांगा था, मौला अगर आज तेरे ये इबादत गुजार कामयाब ना हुए तो कभी फिर तेरी इबादत ना होगी। मैदान को सजाया, फिर दुआ मांगी थी। आज तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, सारी दुआओं ही से काम चला रहे हैं। तवक्कुल इसका नाम नहीं है कि न कमाया जाए न धमाया जाए, घर में बैठ कर बस रखा जाए कि अल्लाह रज़्ज़ाक़ के रोजी पहुंचा देगा। तो कोई छत फाड़ कर तुम्हारी रोजी नहीं आ जाएगी, उसने जरिया बनाया है, ताकत भी है, हाथ पैर दिया है। जाओ तलाश करो और जुस्तजू करो, खेतों में काम करो, मेहनत करो, मजदूरी करो, फिर अल्लाह तुम्हारे मुकद्दर की रोजी देगा। वो लाओ कमाओ, अनाज खरीद कर लाओ, ला के रख भी देना नहीं है। गहूँ लाया, चावल लाया, दाल रख दिया, अब पक जा मेरे मुंह में आ जा, नहीं, जरिया बनाया, वसीला बनाया, कमा के मेहनत से लाया, फिर उसको पीस, मेहनत कर, उसको बना, रोटी के करीब, आग के करीब बैठ जा, तब थोड़ा गर्म हो। हम घर वाले गर्म हुए तब रोटी बनी है, वो भी गर्म हुई, तैयार हुई, वो भी सब सजा के रख दिया गया। उसके बावजूद ये होता है कि चल रोटी उठ मेरे मुंह में आ जा और चबा जा, नहीं, फिर भी हुक्म हाथ बढ़ा, अपने हाथ से तोड़ खा, फिर मुंह में रखा जाता है, अपने हाथ से फिर चबाया जाता है। ये भी नहीं कि निवाला रख दिया, निगल ले, कि वो सब सारा काम हो जाएगा, मशीन कर देंगे, नहीं, उसके बाद चबाना है। निगल लिया तो मैदा खराब हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा। चबाना है, बारीक चबा, जैसा हुक्म है वैसा चबा, तब पेट में पहुंचता हुआ नजर आता है। लिहाजा मालूम हुआ ये असबाब आलम के जो तैयार किए गए हैं, क्या इनको देख कर हम ये समझते नहीं है कि इस्लाम के भी ऐसी असबाब अल्लाह ने पैदा किया है कि घर में बैठे बैठे ये ना कहे कि मौला इन बाकी लोगों को खत्म कर दे, ये इसको खत्म कर दे, मोदी को कैंसर हो जाए, फला को योगी को जो है कोरोना हो जाए, ये मर जाए। कहीं ये नहीं सोचते हैं कि अज़ान फज्र नहीं हो रही है, हम फज्र की नमाज पढ़े, इबादत करें और दुआ करें, मौला हमें तरक्की अता। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नमरूद को खत्म कर दिया, फिरौन को खत्म कर दिया, शद्दाद को खत्म कर दिया। ऐसे इनसे बड़े बड़े आके चले गए कि किस खेत की मूली है जो हमारे सामने रहेंगे। जब बड़े बड़े ना रहे, ये जाते हुए नजर आएंगे, हम सुधर जाए, सारी कौम सुधरती हुई नजर आएगी, कि सारी कौम सुधरती हुई नजर आएगी। इसलिए डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि हमें करनी है शहींशाह बतहा की रज़ाजोई, हमें करनी है शहींशाह बतहा की रज़ाजोई। जो हम उनके हो गए तो रहमते परवरदिगार हमारी, ये सब कुछ हमारा होकर रह जाएगा। हम रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे गुलाम तो बनते हुए नजर आए। इसलिए दुआ मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब मांगी थी? बद्र के मैदान को सजा कर मांगी। बद्र का मैदान सजाया गया था, तब दुआ मांगी थी आपने, तब दुआ के लिए हाथ उठाए थे। आज सारे काम दुआ से चल जाए तो कैसा होगा? नहीं, बल्कि हमारे अमाल को भी देखना है। हम नमाज़ें पंजगाना पढ़ते हैं नहीं, हराम काली से दूर रहते हैं नहीं, सूद ब्याज शराब और ज़िना से दूर रहते हुए नजर आते हैं नहीं, गाने बजाने डीजे बाजे से दूर रहते नहीं। हम अपने करतूतों को भी तो देखें, हम अपने अमाल को भी तो देखते हुए नजर आए कि मस्जिदें कितनी भरती हुई नजर आ रही है। तो डॉक्टर इकबाल ने यही कहा था कि है जो हंगामा बपा यूरश यलगारी का, गाफिलों के लिए पैगाम है बेदारी का। ये जो हंगामा बपा है वो इस एक दौर में यलगारी थी, कौम यलगारी, जिन्होंने हिंदुस्तान पर हमला किया था। वो कौम यलगारी ने मुसलमानों को बहुत ज़बह किया था, कत्ल किया था, बहुत कत्ल किया था मुसलमानों का। तुर्कों के बाद उनकी हुकूमत आई थी, वो यलगारी उसकी तरफ निस्बत है। आज हम अगर इधर लगा दे कि आज जो मुसलमानों को जो है जलील और रुस्वा कर रहे हैं, तो उसी पर हम जो है इसको फिट करते नजर आए कि है जो हंगामा बपा यूरश यलगारी का, गाफिलों के लिए पैगाम है बेदारी का। वो हमारे लिए बेदारी का पैगाम है कि हम जो गफलत की नींद सो रहे हैं वो हम जागते हुए नजर आए। हम जो है दीन की फिक्र ना करें, हम अपने अमाल की फिक्र करें, हम अपने आप की फिक्र करते नजर आए। इसलिए हक को यालू वला योला, हक बुलंद है, उसको बुलंद करने की जरूरत नहीं है। तुम उससे मत हो जाओ, अल्लाह तुमको बुलंदी अता फरमा देगा, तुमको तरक्की अता फरमा देगा। तुम दीन पर कायम हो जाओ, अल्लाह तुमको तरक्की अता फरमा देगा। ये मत सोचो क्या होने वाला है, ये सोचो हमारा क्या होने वाला है, हमको क्या करना है, ये सोचते हुए नजर आना है। तू ये समझता है कि ये सामान है दिल आजारी का, तू ये समझता है कि ये सामान है दिल आजारी का, तू ये समझता है कि सामान है दिल आजारी का, इम्तिहान है तेरे इशार और खुददारी का।
یہ تمہارے امتحان کے لیے ہے. تو سمجھتا ہے یہ ہمارے ساتھ یہ برتاؤ کر رہے ہیں تو یہ ہماری دل آزاری کر رہے. نہیں, تیرے امتحان کا وقت آ گیا ہے کہ تو کتنا ایثار اور قربانی پیش کرتا ہے, تو دین کے نام پہ کتنا قربان ہوتا ہے, تو فداکاری اور جذبہ ایثار کا کتنا جذبہ رکھتا ہے. یہ تیرے امتحان کا وقت ہے, یہ تیرے امتحان کا وقت ہے کہ کیوں ہرسا ہے سہیل فرس عادہ سے. کیوں ہرسا ہے سہیل, سہیل مانے چیخنا چلانا, فرس مانے گھوڑا. کہ گھوڑا جب ہنین آتا ہے تو دیکھتے ہیں نا, تو آپ نے جو ہے ڈاکٹر اقبال نے اس کو دشمنوں سے جو ہے تعبیر کیا ہے کہ جنگ میں جب گھوڑے پہ بیٹھتے تھے کون ہنین آتا تھا, گھوڑا نا. تو اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ کیوں ہرسا ہے, کیوں خوف زدہ ہے, کیوں ہرسا ہے سہیل فرس عادہ سے, کیوں خوف زدہ ہے دشمنوں کے گھوڑوں کی آواز سے, کیوں ہرسا ہے سہیل فرس عادہ سے, نور حق بجھ نہ سکے گا نفس عادہ سے. انہوں نے یہ کہا کہ تو کیوں گھبرا رہا ہے گھوڑوں کے, دشمنوں کے گھوڑے کے ہنانے سے. اس لیے کہ اس دور میں اس سے تھوڑی بھی جنگ ہوتی تھی, گھوڑوں پہ بیٹھ کر جنگ ہوتی تھی. ایک تاریخ کائنہ پیش کرتا ہوں سامنے, ایک تاریخ کا پس منظر دینا چاہتا ہوں کہ گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر لوگ جو ہے گھوڑے پہ بیٹھ کر دشمن آیا کرتے تھے. تو انہوں نے کہا ہے کہ تو کیوں خوف زدہ ہو رہا ہے گھوڑوں کے ہنانے سے, کہ تو کیوں ہرسا ہے سہیل فرس عادہ سے, نور حق بجھ نہ سکے گا نفس عادہ سے. یہ دشمنوں سے گھبرا نہیں, اللہ کا نور بجھ نہیں سکتا ہے کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن. بھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا کہ نور اسلام وہ عظیم نور ہے کہ یہ بھوکوں سے بجھایا نہیں جا سکتا ہے, کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک کی ہے. یہ جتنا ہی دبائیں گے اتنا ہی سوا ہوگا, یہ جتنا ہی دبائیں گے اتنا ہی بڑھتا ہوا نظر آئے گا. تو ان سے مت گھبرا, تو ان سے مت جو ہے ہرسا ہو, تو ان سے جو ہے پریشان حال مت ہو. تو اپنے اعمال کو دیکھ, اپنے اعمال کو سدھار. تو اگر صحیح ہو گیا, قرآن فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, اگر تو سچا مسلمان ہو گیا, سچا مومن کامل ہو گیا, تو ہم تمہارا روب ان کے دلوں میں ایسا ڈال دیں گے کہ جس طرح پہلے صرف تمہارے ناموں سے وہ خوف زدہ ہوتے تھے, آج تم اچھے ہو گئے, آج بھی تمہارے ناموں سے وہ خوف زدہ ہوتے رہے نظر آئے. کہ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر, وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. لہٰذا ہم نے اسلام کے قانونوں کو بھلا دیا ہے, پھر اس سبق کو دہرایا جائے اور پھر اس سبق کو اسلام کے پڑھا جائے, ہم اپنے اعمال کو درست کرتے نظر آئے. سیدھی سرکار اعلیٰ حضرت کی ذات پر تو جتنا بولا جائے کم ہے, اور آپ نے عشق مصطفیٰ کا وہی چراغ ہم کو دیا ہے, لہٰذا اس کی حفاظت کرتے نظر آئے. عشق کا ہی وہ پیمانہ, علم اپنی جگہ پر ہے اور علم پر بہت لکھا گیا ہے, لیکن وہ سب سے زیادہ جس نے امام احمد رضا کو مشہور کیا ہے وہ کوئی اور کام نہیں ہے, وہ عشق رسول ہی ہے. علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی علیہ رحمت رضوان کے مرید تھے حضرت محدث سورتی علیہ رحمت رضوان. حضرت محدث سورتی علیہ رحمت رضوان علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی کے مرید تھے, لیکن آپ حدیث دانی کے اندر بچوں کو حدیث شریف پڑھایا کرتے تھے, تو تھوڑی تھوڑی بات کے اندر سرکار اعلیٰ حضرت کا ذکر کیا کرتے تھے. امام احمد رضا نے ایسا فرمایا, امام احمد رضا کا یہ شعر ہے, اعلیٰ حضرت کا یہ شعر ہے. شاگردوں نے ایک موقع پر پوچھ ہی لیا, استاد محترم آپ کے پیر تو حضرت فضل الرحمان گنج مراد آبادی ہے, اور جو آپ ہر بات میں ہر وقت سرکار اعلیٰ حضرت کا ذکر فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں, تو قربان جائے وقت کے محدث نے کہا تھا, وقت کے محدث اعظم علامہ محدث سورتی علیہ رحمت اللہ نے فرمایا تھا, ہاں بے شک میرے پیر و مرشد تو علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی ہے, لیکن میں مرید ان سے ہوں, بیعت ان سے ہوا ہوں, لیکن عشق کی دولت امام احمد رضا سے ملی ہے, عشق امام احمد رضا سے ملا ہے, محبت رسول کا پیمانہ امام احمد رضا سے ملا ہے, لہذا وہ عشق کی قدر کرتا ہوں نظر آتا ہوں. اس لیے یہ عشق کا پیمانہ ہے جو امام احمد رضا نے عطا فرمایا ہے, اور آج آپ کی نعت شریف سے پوری محفلیں گرمائی جا رہی ہے. آپ کے اشعار کو پڑھتے لوگ نظر آتے ہیں, لوگ سمجھے نہ سمجھے پھر بھی سبحان اللہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ کلام کی مقبولیت کا عالم ہے. علامہ بوسری علیہ رحمت رضوان کا ایک کلام مشہور ہوا تھا تو اس زمانے کے اندر مشہور ہوا, لیکن میرے رضا کا ہر کلام مقبول ہوتا ہوا نظر آتا ہے. ہر کلام بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں مقبول ہے. اس لیے کیسا بھی آدمی کسی بھی طرح پڑھے, لوگ سمجھے نہ سمجھے سبحان اللہ کہتے نظر آتے ہیں.
اور وہی عشق کا عالم ہے کہ عشق کا پیمانہ اتنا اعلیٰ تھا آپ کا کہ آج پوری دنیا کے اندر جہاں بھی جائیے میرے رضا کا سلام گنگناتا ہوا نظر آتا ہے. لوگ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس لیے آل رسول نے رب کی بات عرض فرمایا تھا کہ امام احمد رضا آئے، مجھ سے شرط بیعت حاصل کی تو آخرت اور محشر کی ایک فکر تھی وہ ختم ہو گئی. مریدین نے پوچھا کیا فکر لاحق تھی آپ کو؟ بس ایک آخری بات تو انہوں نے کہا تھا یہ فکر لاحق تھی کہ جب میں میدان محشر میں پہنچوں گا میرے رب نے پوچھ لیا آل رسول میرے لیے میدان جو ہے دنیا سے کیا لایا ہے، تو یہ جو ہے فکر لاحق تھی کہ کیا پیش کروں گا بارگاہ الہی میں. اب وہ فکر دور ہو گئی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. مریدین نے کہا تو آپ کس کو پیش کریں گے؟ کہا میں اب بارگاہ الہی میں اگر رب نے پوچھا اے آل رسول دنیا سے میرے لیے کیا تحفہ لائے ہو تو میں امام احمد رضا کو پیش کر دوں گا، امام احمد رضا کو دے دوں گا. کیا مطلب سمجھے اس کا آپ؟ آل رسول یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ میں روزے پیش کر دوں گا، یہ نہیں کہا کہ نماز پیش کر دوں گا، یہ نہیں کہا کہ ریاضت و عبادت پیش کر دوں گا، بلکہ ارشاد فرماتے امام احمد رضا کو پیش کروں گا. اس لیے کہ آپ اس لیے فرما رہے ہیں کہ رب کی بارگاہ میں یہ نہیں فرما رہے کہ میں نماز پیش کروں گا، میں نے نماز لائی ہے. بے شمار آپ نماز پہ نمازوں پہ پابند تھے، تہجد گزار تھے، اعلیٰ مقام کے اوپر فائز تھے، عبادت و ریاضت آپ کے اوپر پاس موجود تھی. لیکن آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں ریاضت و عبادت لے کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں گا اور یہ تحفہ پیش کروں گا، بلکہ آپ جان رہے تھے رب کو جتنی نماز سے محبت نہیں ہے، رب کو جتنا جو ہے ریاضت و عبادت سے محبت نہیں ہے، رب کو اس سے کہیں زیادہ اپنے محبوب سے عشق سے محبت ہے، اپنے محبوب سے محبت کرنے والوں سے محبت ہے. اس لیے آل رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ میں رب کی بارگاہ میں امام احمد رضا کو اس لیے پیش کروں گا کہ امام احمد رضا عشق رسول کے مجسمے کا نام امام احمد رضا ہے. میں عشق رسول کو رب کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں نظر آؤں گا. اس لیے عشق رسول کو پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. معلوم ہے عشق کی بنیاد پر ہی سارا محور گھومتا ہوا نظر آتا ہے. اس لیے تو میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا نے بہترین فیصلہ فرما دیا ہے کہ ہوتے کہا خلیل و بنا کعبہ و مینا لولاک والے صاحب سب تیرے گھر کی ہے. یہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض گرو ہے، اصل و رسول بندگی اس تاجور کی ہے. وادی رضا کی کوئی ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. دعا ہے رب کی بارگاہ میں کہ مولا تبارک و تعالیٰ جو کچھ بیان ہوا مجھ سے قبل بھی مجھ سے بعد بھی اللہ رب العزت اس سب پر ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اسلام کے قانون پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خوب کی سحر چمن پھول چنے شاد رہے، باغ با جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے. یہ قصہ لطیف ابھی نا تمام ہے. جو کچھ بیان ہوا آغاز باب تھا. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم من اتبع الہدی.